إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے کچھ دیر باتیں کرنی ہیں، وہ موضوع اشتہار کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، اور خطبہ مضمونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اہل علم اس آیت کریمہ کو سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج کس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پر آج سے پہلے کبھی کچھ سنا ہی نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جس موضوع کے تحت آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ایسا ہے کہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی تقریر کے اندر بہت ہی کم ایسا موقع آتا ہے کہ اس موضوع کو کوئی پورا بیان کرے یا اس کا اکثر حصہ لوگوں کو اس طریقے سے سمجھا دے کہ لوگوں کو وہ چیز اور وہ واقعہ اور وہ بات صحیح طریقے سے ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور حقیقتوں سے وہ واقف ہو جائیں۔ موضوع ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ، جس کو ہم اور آپ لوگ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج یہ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا فرمائے تھے، اس میں سے یہ ایک بڑا معجزہ ہے معراج۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو یہ شان نہیں بخشی
کسی بھی نبی کو یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی کہ وہ دنیا کے اندر ہو اور پھر اس کو آسمانوں پر بلایا ہو، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی ہو، جنت اور جہنم کے نظارے کرائے ہوں۔ کسی بھی نبی کے، کسی بھی رسول کے قسمت میں یہ فضیلت نہیں آئی جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ معراج کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس طریقے کا یہ واقعہ ہے کہ ذہن جلدی سے ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن جہاں پر اسلام کی بات آ جاتی ہے، قرآن و حدیث کی بات آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر عقل انسان اپنے پاس میں رکھے۔ جہاں قرآن و حدیث آ جاتی ہے وہاں پر عقل نہیں چلائی جاتی، اور اگر قرآن و حدیث کو عقل سے سیکھنے کی کوشش کرو گے تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، کچھ نہیں حاصل کر پائے گا۔ ہے واقعہ عجیب و غریب، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا، اس لیے مجھے اور ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو سننے کے بعد ایمان لے آئے۔ اس واقعے کے تعلق سے آپ 3 چیزیں یاد کر لیجئے، 3 چیزیں، اسی 3 چیزوں کے تحت میری پوری گفتگو ہوگی۔ وہ 3 چیزیں اگر آپ سمجھ گئے، آپ کو یاد رہ گئیں، تو آپ کو واقعہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی چیز، معراج کب ہوئی؟ دوسری چیز، معراج کیوں ہوئی؟ اور تیسری چیز، معراج کیسے ہوئی؟ 3 چیزیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں سوالوں کے اور ان تینوں چیزوں کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ پہلی چیز، معراج کب ہوئی؟ اس تعلق سے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔ کوئی ایک قول نہیں ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ معراج اس مہینے میں ہوئی تھی، اس سن میں ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول ہے اسی میں سے کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اسی سال آپ کو معراج بھی کرائی گئی، آسمانوں پہ بھی بلایا گیا۔ یہ قول تبری کا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نوبت ملی، آپ کی بعثت ہوئی، اس سے 5 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا اور معراج ہوئی۔ یہ قول قرطبی کا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا، اس سے 10 سال کے بعد یعنی 10ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا گیا، معراج ہوئی۔ یہ قول علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، ایک قول یہ کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے آپ کو معراج ہوئی، ایک قول یہ کہ ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کو معراج ہوئی، ایک قول یہ کہ ہجرت سے 10 مہینے پہلے آپ کو معراج ہوئی۔ اس طریقے سے الگ الگ قول ہیں، لیکن ان میں سے صحیح قول جو ہے کہ آپ کو معراج کب ہوئی، وہ صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی ہے، اس سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ بلایا اور آپ کو معراج ہوئی۔ یہ قول امام مالک کا ہے، امام احمد ابن حنبل کا ہے، طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد نے نقل کیا ہے، ابن خزیمہ نے کہا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور بہت سے دیگر علماء کرام نے اسی قول کو نقل کیا اور کہا کہ یہی قول صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ بلایا اور معراج کرائی۔ کب ہوئی؟ کلیئر ہو گیا نا؟ ابھی نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا آپ کو۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں ہوئی اور 27 تاریخ کو ہوئی، اور 27 تاریخ کو پھر وہ پوری رات جاگتے ہیں، کہتے ہیں میرے نبی جاگے تھے، ہم بھی جاگیں گے، پوری رات جاگتے ہیں، اور
جس طریقے سے شب برات کے اندر چراغاں اور جاگنا اور نئی نئی عبادتیں نکالنا اور کرنا، اسی طریقے سے تمام کام معراج کے موقع پر بھی کرتے ہیں، اور شب برات کے بعد وہ رات میں جاگنے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب معراج میں 27 تاریخ کو رجب کی جاگنے کے بعد صبح ہو کے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے دیا ہے ہزاری روزہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ قول نقل کیے ہیں کہ وہ کب ہوئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سن 1 نومبر میں، کسی نے کہا 5 میں، کسی نے کہا 10 میں، کسی نے کہا ہجرت سے 16 مہینے پہلے، کسی نے کہا 2 سال پہلے، کسی نے کہا 1 سال پہلے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کب ہوئی ہے، اس تعلق سے کون سی سال تھی، اس پر بھی علماء کرام اتفاق نہیں رکھتے، متفق نہیں ہیں۔ سال کون سی تھی، مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سال کون سی تھی اس پر بھی علماء متفق نہیں ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں نے سال بھی متعین کر لی، مہینہ بھی متعین کر لیا، اور تاریخ بھی متعین کر لی، جبکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حدیثیں اور تاریخیں اور کتابیں ہمیں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سال بھی متعین نہیں ہے کہ کون سی سال تھی وہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب سال کے اندر اختلاف ہے کہ سال کون سی تھی، تو مہینے میں کتنا اختلاف ہوگا، تاریخ میں کتنا اختلاف ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ معراج کیوں ہوئی۔ اس کا جواب یہ دیکھیے، پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دکھایا اپنے نبی کو، اور یہ فضیلت تھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آدم علیہ السلام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے جنت میں بنایا، وہیں رکھا، اس کے بعد وہ وہاں سے نکالے گئے۔ جتنے رسول آئے دنیا میں، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ جتنے بھی رسول آئے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو آ کے یہ بتایا کہ اگر اللہ کی توحید کو مانو گے، میری باتوں کو مانو گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ ہر رسول نے یہی بتایا کہ تمہیں جنت ملے گی، ہر امت نے یہی سنا۔ لیکن سوال یہ ہے، سارے نبی آ کر یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اگر کوئی سوال یہ کر لے کہ اے نوح تم مجھے بتا رہے ہو اللہ جنت دے گا، تم نے جنت دیکھی ہے؟ اے ابراہیم تم مجھ سے کہہ رہے ہو میری بات مانو اللہ جنت دے گا، تم نے جنت دیکھی ہے؟ موسیٰ تم نے جنت دیکھی ہے؟ تو سارے نبیوں کا جواب ہوگا کہ میں نے جنت نہیں دیکھی، مجھے بھی اللہ نے بتایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ فضیلت دی کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے اے نبی آپ نے جنت دیکھی ہے، آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرا نبی جواب دے گا ہاں میں اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ کر آیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ فضیلت دی اور کہا کہ اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں جنت کے تعلق سے تو اے نبی میں آپ کو جنت دکھا دے رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہو، لیکن میں آپ کو پہلے جنت دکھا دے رہا ہوں تاکہ آپ میرے بندوں کو بلائیں اس جنت کی طرف۔ معراج کیوں ہوئی؟ تیسرا، معراج کیسے ہوئی؟ یہ لاج کی چیز ہے، کیسے ہوئی اس کو سمجھنے سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو دیکھ لیجیے۔ آیت اس طریقے سے ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جس کو ہم لوگ بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے اللہ رب العالمین آسمانوں پر لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ رب العالمین اپنے بندے کو لے کر گیا۔ یہاں ایک دو چیزیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیے واقعہ شروع ہو رہا ہے، سبحانہ کا لفظ آیا۔ سبحانہ کے معنی عربی زبان میں یا یوں کہہ لو سبحانہ کا لفظ عربی میں یا قرآن کریم کے اندر وہاں استعمال ہوا ہے زیادہ تر جہاں اللہ رب
العالمین شرک سے اپنی پاکی بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یا اس طریقے کی جہاں پر بھی آیتیں آئی ہیں جہاں پر میرا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، وہاں اس طریقے کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. یعنی پاکی کے بھی معنی میں سبحانہ آتا ہے، اور سبحانہ کا لفظ عربی زبان میں وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پر بہت حیرت اور تعجب والی کوئی چیز بتانا مقصد ہو، وہاں پر بھی سبحانہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ عربی میں سبحانہ کا لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر تعجب اور حیرت کی کوئی چیز ہو. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ کتنا حیرت اور تعجب خیز ہوگا کہ اللہ بھی اس کو بیان کرنے سے پہلے سبحانہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بات ہے وہ ذات. اور اسرا کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے رات میں چلنا، رات میں چلنا، اس کو اسرا کہتے ہیں. اسرا یسری کے معنی رات میں چلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا. یہاں دو چیزیں دیکھ لیجیے. عبد کے معنی بندہ. ہمارے بہت سارے بھائی اگر نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال کر دو خفا ہو جاتے ہیں، نبی کا گستاخ ہے یہ. عبد کہہ رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے، نبی کو عبداللہ کہہ رہا ہے، نبی کو عبد لفظ استعمال کر رہا ہے، اللہ استعمال کر رہا ہے. اور جہاں جہاں پر نبی کی شان اور نبی کی فضیلت اور نبی کے تعلق سے اللہ نے کچھ بڑائی بیان کی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے قرآن کریم کو یا حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر عبد کا ہی لفظ آپ کو ملے گا. معراج جیسے عظیم الشان واقعے کو اللہ بیان کر رہا ہے لیکن عبد کا لفظ استعمال کیا. ہمارے بہت سارے بھائی چڑ جاتے ہیں اگر نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال کر دو. اور دوسری چیز بتاؤں آپ کو، کلمہ بھی پڑھتے ہیں جس کو پڑھ کے آدمی بغیر، جس کے پڑھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہاں پر بھی یہی کہنا پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہاں پر بھی عبد کا لفظ ہے. اور دوسری چیز، عبد کہتے ہیں روح اور جسم دونوں سے مل کے جو بنتا ہے وہ عبد. عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے. روح اور جسم سے مل کر جو بنے اس کو عبد کہتے ہیں. اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ نبی سوئے ہوئے تھے اور خواب میں انہوں نے سب کچھ دیکھا، یا یہ مت سمجھ لینا کہ نبی زمین پہ رہے، ہم نے ان کی روح کو اپنے پاس میں بلا کے جنت اور جہنم دکھایا. نہیں، عبد کا لفظ استعمال کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ اپنے نبی کو آسمان پہ بلایا. اور تیسرا لفظ اللہ نے استعمال کیا لیلن. علماء جانتے ہیں لیلن نکرہ استعمال کیا ہے، اور یہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر بہت کم چیز کو بتانا مقصد ہوتا ہے. لیلن معلوم یہ ہوا، لیل کے معنی رات ہوتا ہے، اور لیلن کا مطلب ہوا کہ بہت رات کے بہت کم وقت میں، مختصر سے وقت میں یہ پورا واقعہ پیش آیا. تو یہ چند چیزیں آپ نے سمجھ لی. اب ایک لفظ اور سمجھ لیجیے، معراج ہی کے لفظ کو اگر آپ دیکھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا پورا. میم، عین، رے، الف، جیم، 5 الفاظ ہیں. میم سے محمد کو ہوئی، عین سے عروج یعنی آسمانوں پر ہوئی، رے سے رات میں ہوئی، الف سے اللہ نے بلایا، اور جیم سے جبرائیل لے کر گئے. اگر اس لفظ کو ہی آپ غور کر لیں تو پورا معراج کا معاملہ حل ہو جائے گا. چلیے اب ذرا واقعے کی طرف دیکھتے ہیں کیسے ہوئی. مجھے بس یہ بتانا ہے اور اپنی بات ختم کرنا ہے. اسی بات کو سننے کے لیے آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، میرے پاس میں 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر اپنے گھر سے مسجد حرام کے اندر لے کر آئے، خانہ کعبہ میں لے کر آئے. اور جب ہم مسجد حرام کے اندر آئے ان فرشتوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چاک کر دیا، میرے سینے کو چاک کر دیا. میں نے کہا تھا نا بہت حیرت والا واقعہ ہے. میرے سینے کو چاک کر دیا، اندر سے دل کو نکالا اور ایک پلیٹ کے اندر، ایک کچھ کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ نبی بتا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ یہ سارا کام کر رہے تھے اور میرے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے تھے. در حقیقت اللہ رب العالمین یہاں پر آپریشن کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے.
اے میرے بندو، دنیا کے اندر تم جو آپریشن کرو گے وہ دو طریقے کے ہوں گے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ مریض کو بالکل بے ہوش کر دیا جائے اور اس کے جسم میں کون سی چیز ڈالی جا رہی ہے اور اس کے جسم سے کون سی چیز نکالی جا رہی ہے مریض کو پتہ نہ چلے۔ وہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ میں کر کے دکھا دیا، وہ سوئے ہوئے ہیں اور حوا کو ان کی پسلی سے نکال دیا، آدم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور دوسرا آپریشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تو جیتا جاگتا ہو، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، لیکن اتنے حصے کو سن کر دیا جائے، اتنے حصے میں تکلیف نہ ہو۔ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، میرا علاج چل رہا ہے، اتنے حصے میں تکلیف نہ ہو، اتنا حصہ سن کر دیا جائے۔ نبی کا بھی وہی معاملہ ہے، اپنا آپریشن خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ انہوں نے میرے سینے کو پھاڑا، میرے دل کو نکالا اور اس کو دھویا اور اس کے بعد پھر اسی جگہ پہ رکھ دیا اور یوں میرے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا تو میں پہلے کی طرح بالکل صحیح ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے نا، اتنا حصہ سن کر دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ کو، انجیکشن لگا دیا، ٹریٹمنٹ کر دیتے، نہیں تکلیف ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ثم اتیت بدابۃ، پھر ایک جانور کو لایا گیا، ابیض سفید رنگ کا، یقال لہ البراق، جس کا نام براق تھا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں براق عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ برق سے بنا ہے۔ عربی زبان کے اندر برق کے معنی بجلی ہوتا ہے اور اس کو براق اس لیے کہا جاتا تھا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم وہیں پر پڑتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ میں وہ جا رہا تھا، بجلی کی رفتار کے ساتھ میں وہ بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوق الحمار دون البغل، گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ مجھ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیے۔ نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر جب بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا، وہ بدکنے لگا، ہنہنانے لگا اور شوخیاں دکھانے لگا۔ جبریل امین نے اس کی لگام کو پکڑ کے کہا کیا تجھے معلوم نہیں آج تیرے پیر پہ کون سوار ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر اپنے بعد جس کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، آج وہ تیرے پیٹ کے اوپر سوار ہونے والا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل کی یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے اپنے اوپر بٹھا لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نام تو اس کا براق تھا، جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں پر اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ میں وہ مجھے لے کے جا رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدھے آسمان پہ نہیں گیا، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس لے کر آیا، فلسطین میں لے کر آیا۔ 40 دن کا راستہ ہے، اگر کوئی آدمی مکہ سے فلسطین جائے تو 40 دن لگیں گے، لگاتار چلتا چلا جائے 40 دن میں پہنچے گا۔ نبی فرماتے ہیں وہ پہلے وہاں جبریل مجھے لے کر آئے۔ اس میں حکمت کیا تھی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ پہلے ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں لے گئے، بیت المقدس پہلے کیوں اللہ رب العالمین نے بھیجا، یہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبیاء، تو جبریل علیہ السلام نے اس سواری کو جس پر بیٹھ کر میں آیا تھا اس پتھر کے ذریعے سے باندھ دیا، اس پتھر سے باندھ دیا جس سے سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، اللہ نے ایک نبی صرف مکہ میں بھیجا، باقی سارے نبی ملک شام، فلسطین، عراق، ایران اور یہ تمام ان ملکوں میں آئے۔ تو وہ لوگ بیت المقدس جاتے تھے جب عبادت کرنے کے لیے تو سواری جس پتھر سے باندھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل نے میری بھی سواری اسی پتھر سے باندھی۔ یہاں پر ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین رکھے، لیکن اللہ نے جو اسباب اس کو بتائے ہیں ان اسباب کے تحت بھی اس کو چلنا پڑے گا۔ جیسے اللہ نے کہا میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں روزی دوں گا، تو آپ یوں منہ کھول کر بیٹھ جائیے کہ ابھی روزی میرے منہ کے اندر آئے گی، تو منہ کے اندر تو نہیں آئے گی۔ اللہ پر بھروسہ ہے آپ کو اللہ ہی دے گا، لیکن آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، کمانا پڑے گا، تمام کام کرنا پڑیں گے تب روزی ملے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیے بھروسہ ہے نبی کو کہ یہ سواری کہیں نہیں جائے گی، لیکن اللہ کا یہ حکم بھی ہے نا کہ جانور کو اپنے باندھ کے رکھو۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد نبوی کے اندر، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، سواری کو ایسی چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سواری کو باندھ دے، نماز پڑھ جا کے اور اللہ پہ بھروسہ کر۔
معلوم یہ ہوا کہ ان اسباب کے تحت ہمیں چلنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پتھر سے سواری کو باندھ دیا اور ہم لوگ مسجد اقصی کے اندر چلے گئے. اندر جب دیکھا تو مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کی جماعت موجود ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اذان ہو چکی ہو, جماعت کا وقت ہو چکا ہو اور ان کو اپنے امام کا انتظار ہو. نبی ارشاد فرماتے ہیں ہمیں لے کر جبریل علیہ السلام آگے آئے. اب سارے کے سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا, ان انبیاء کی امامت کون کرے گا, نبیوں کو نماز کون پڑھائے گا, ان انبیاء کی امامت کون کرے گا. سارے کے سارے یہ سوچ رہے ہیں آدم علیہ السلام ہے, سوچ رہے ہیں میں تو آدم ہوں, سارے انسانوں کا باپ ہوں, آج یہ تمام معاملہ میرے ہاتھ میں آئے گا اور میں تمام لوگوں کی امامت کراؤں گا. نوح علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں آدم ثانی ہوں. آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے سب سے پہلا رسول مجھے بنا کر بھیجا اور میرے ہی 3 بیٹوں سے پھر اللہ نے پوری دنیا کو آباد کر دیا. آج امامت مجھے ملے گی. سارے اپنے اپنے خیالوں کے اندر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس میں آئے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی کی طرف آگے بڑھایا اور مجھ سے کہا اے نبی آپ چلیے امامت کیجیے, کیونکہ میں جبریل ہوں, میں فرشتہ ہوں, میں اللہ رب العالمین کے حکم سے میں دنیا کے اندر کئی مرتبہ آیا ہوں. میں نے سینکڑوں چکر دنیا کے لگائے ہیں. میں نے پورب بھی دیکھا, میں نے پچھم بھی دیکھا ہے, میں نے اتر بھی دیکھا ہے, میں نے دکن بھی دیکھا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے زمین بھی دیکھی ہے, میں نے آسمان بھی دیکھا ہے, لیکن پوری زمین کے اندر, پورے آسمان کے اندر پچھم سے لے کے پورب تک اور اتر سے لے کے دکن تک مجھے آپ کے جیسا مقام مرتبے والا کوئی ملا ہی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے عطا کرے. نبی نماز پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں ذرا غور کرو, آج اللہ نے امام کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین نے امام کس کو بنایا؟ امام الانبیاء کس کو بنا کر بھیجا؟ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا, جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہو. آج لوگوں نے اپنے مسلکی اختلاف کی خاطر اس نبی کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا. آج اس نبی کی باتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. آج اس نبی کی بات کو یوں کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ نہیں کہا ہے. کہا ہوگا امام الانبیاء نے, کہا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ میرے امام نے نہیں کہا, میرے مسلک کے اندر نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مان سکتا, میں اس کو فالو نہیں کر سکتا. امام الانبیاء کی بات امام کے سامنے ٹھکرا دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے جب ہم باہر آئے, جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کر کھڑے ہوئے تھے. 2 پیالے لے کر کھڑے ہوئے تھے جبریل علیہ السلام. ایک کے اندر کیا تھا؟ بِإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ, ایک کے اندر تو دودھ تھا اور ایک کے اندر شراب تھی. اللہ کے نبی دونوں میں سے جو آپ پسند کریں اس کو لے لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا, اسی فطرت پہ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی چلیے آسمان پر. ثم اخذ بیدی وعرج بی الی السماء الدنیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد مجھے آسمان پر پہنچا دیا. ہاتھ پکڑا اور آسمان پر پہنچ گئے. اسپیڈ کا اندازہ کیجیے. جبکہ ہم یہ آسمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی تیز سے تیز سواری کے اوپر بیٹھ جائے اور 500 سال لگاتار وہ چلتا رہے, اڑتا رہے تو آسمان پر نہیں پہنچ پائے گا. زمین سے آسمان پر پہنچنے کی مدت 500 سال ہے. 500 سال میں وہ آدمی پہنچ پائے گا. نبی فرماتے ہیں جبریل نے ہاتھ پکڑا اور میں فوراً آسمان پر پہنچ گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب پہلے آسمان پر جب ہم پہنچے تو دروازے کو کھٹکھٹایا، معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں پر بھی دروازے لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں دروازے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ راجا مہاراجا بادشاہ اپنے قلعوں کے اندر دروازے لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی اپنے آسمان میں دروازے لگا رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جو لوگ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ میری آیتوں کے سامنے گھمنڈ دکھاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو ہم کبھی نہیں کھولیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمان میں دروازے لگے ہوئے۔ جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دیا میں جبریل کا، اور ساتھ میں بھی کوئی، تاکہ ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا گیا کہ ہاں اللہ نے بلایا ہے۔ دروازہ کھل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل مجھے لے کر پہلے آسمان پر گئے، میں نے دیکھا وہاں ایک بزرگ کا، پہلے آسمان پر میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، جبریل امین نے کہا کہ ان کو سلام کیجئے، میں نے ان کو سلام کیا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی مجھ سے یہ کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو اور اے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سارے ہی کے سارے بیٹے، نبی بھی انہی کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو مرحبا کا ویلکم بولا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ لوگ ہیں اور بائیں طرف کچھ لوگ ہیں۔ آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل امین نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی دائیں طرف ان کی وہ اولادیں ہیں جو جنت کے اندر جائیں گی اور بائیں طرف ان کی اولادیں وہ اولادیں ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گی۔ اس لیے جب اپنی ان اولادوں کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جو جہنم میں جانے والی ہے تو رونے لگتے ہیں۔ باپ ہے نا، کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ میری اولاد جہنم میں جلے، میری اولاد آگ میں جلے؟ نبی فرماتے ہیں پھر وہاں سے مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ دونوں سے میری ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، انہوں نے بھی مرحبا کہا، خیر خوش آمدید کہا، خیر مقدم کہا، لیکن اس کے آگے میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ چلو اور اوپر چلو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں تیسرے آسمان پر پہنچا، اور تیسرے آسمان پر جب میں گیا وہاں پر میری ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سلام و کلام ہوا۔ اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب میں نے تیسرے آسمان سے معراج کے موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، تضوتی شطر الحسن، ایسا معلوم ہو رہا تھا اللہ نے خوبصورتی کو بنایا اور آدھی خوبصورتی پوری دنیا کے اندر بانٹ دی اور آدھی خوبصورتی اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہو۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان سے اللہ کے نبی گئے، فرمایا وہاں پر میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی، وہاں پر بھی سلام کرام ہوا لیکن زیادہ باتیں نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچے تو پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی سلام کلام خیر مقدم مرحبا۔ اور اس کے بعد پھر چھٹے آسمان پر مجھے لے جایا گیا۔ چھٹے آسمان پر جب میں پہنچا تو بنی اسرائیل کے سب سے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، سلام ہوا، کلام ہوا، خیر مقدم کہا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں آگے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ میں آگے بڑھا، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اب موسیٰ کو روتے ہوئے دیکھا، میں پیچھے واپس آیا، جبریل امین پوچھنے لگے اے موسیٰ کیا معاملہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟
نبی تو پہلے آسمان پر بھی گئے تھے، دوسرے پر بھی گئے تھے، تیسرے پر بھی گئے تھے۔ آدم تو اپنی اولادوں کو دیکھ کے رو رہے تھے، لیکن دوسرے پہ نہ عیسیٰ روئے، نہ تیسرے پہ یوسف روئے، نہ چوتھے پہ ادریس روئے، نہ پانچویں پہ تمہارے بڑے بھائی ہارون روئے۔ تمہاری کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تم نبی کو دیکھ کر کیوں رو دیے؟ کیا وجہ ہے، کس بات پہ رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، ھذا الغلام الذی بعثہ بعدی، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ نبی جو سب سے آخر میں آئے، جو سب سے بعد میں، جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا، آئے تو سب سے آخر میں، لیکن جنت کے اندر یہ سب سے پہلے جائیں گے۔ آئے تو سب سے آخر میں ان کی امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی امت جنت کے اندر جائے گی۔ اور اللہ نے ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ حسد کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا اس وجہ سے آیا، ان کی امت ان کا کہنا مانے گی، ان کی امت ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گی، تو امت جب اچھے کام کرے گی تو اس اچھے کام کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں بھی جائے گا، ثواب اللہ کے نبی کو بھی ملے گا، کیونکہ میرے نبی ہی نے اسلام بتایا، میرے نبی ہی نے قرآن بتایا۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دو گے تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ اب پورا اسلام میرے نبی لے کر آئے، پورا قرآن میرے نبی لے کر آئے، امت جتنے بھی نیک عمل کرے گی اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے نبی کو بھی ثواب ملے گا۔ فرمایا ان کی امت ان کا کہنا مانے گی تو امت بھی پہلے جنت میں جائے گی، اور نبی کو بھی ثواب مل رہا ہے تو مرتبہ اور مقام بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اے کاش میری امت نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو میرا بھی مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا۔ میں اپنی امت کی غلط حرکتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، یہ مت سمجھ لینا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلے آسمان سے، پھر ہم 7ویں آسمان پر پہنچے۔ 7ویں آسمان پر جب 7ویں آسمان پر ہم گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے وہاں پر دیکھا ایک بڑی خوبصورت شکل کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، اور کیسے بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مسنداً ظہرہ الی البیت المعمور۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جیسے خانہ کعبہ ہے نا، بالکل زمین کے بیچوں بیچ اور گولائی میں، اسی طریقے سے آسمان کے بیچوں بیچ اور گولائی میں ایک گھر ہے، اس کو بیت معمور کہتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اگر دیا ہے، ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور اللہ نے نوازا تو 5-10 سال کے بعد میں پھر سے حج کرنے کے لیے چلے گئے، پھر سے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، اس کی زیارت کر لی، وہاں پہ نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، اور گھر آ گئے، اور اللہ نے پھر سے نوازا، اور اگر قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے تو پھر سے بھی چلے گئے دیکھنے کے لیے، چاہے عمرہ کرنے گئے ہوں چاہے حج کرنے کے لیے گئے ہوں، ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، تیسری مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بیت معمور کا حال یہ ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان پہ بیچوں بیچ میں بنا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ میں کل یوم 70,000 ملک، ایک بار میں 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ وہ داخل ہو جاتے ہیں طواف کر لیتے ہیں، اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم لا يعودون فيه، پھر وہ کبھی دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اتنی فرشتوں کی تعداد ہے، کتنے فرشتے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے۔ ایک مرتبہ میں 70,000 جا رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ اس کا کبھی نمبر نہیں آئے گا، وہ چیز ہے بیت معمور۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرا کتنا لشکر ہے، میرے کتنے فرشتے ہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی بیت معمور کی دیوار پہ ٹیک لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اسی بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ ابراہیم کیسے تھے، کس طریقے کی ان کی شکل و صورت تھی، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہو تو آج مجھے دیکھ لے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ملتا جلتا بنایا ہے۔ دادا تھے نا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اور اسماعیل ہی کی اولاد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا تھے۔
فرمایا اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ مجھے دیکھ لے، مجھ سے ان کی شکل بڑی ملتی جلتی ہے، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل حضرت حسن اور حسین کی بڑی ملتی جلتی تھی، حضرت حسن اور حسین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، اسی طریقے سے میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا ہوں، جس طریقے سے میرے نواسے اپنے نانا سے ملتے جلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، سلام و کلام ہوا، خیر مقدم کہا، مرحبا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھا، ساتھ میں آسمان ہی پر ہوں، پھر میں نے وہاں پر دیکھا عند سدرۃ المنتہی ایک بہت ہی بڑا بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، آم کا نہیں، سیب کا نہیں، بیر کا، بیری کا بہت بڑا درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو سدرۃ المنتہی اس لیے کہا جاتا ہے الیہا ینتہی ما یعرج من الارض، زمین سے جتنی چیزیں جاتی ہیں، زمین سے جتنے بھی فرشتے جاتے ہیں، جو زمین سے جاتے ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس کے اوپر نہیں جا سکتے، اور جو اوپر والے فرشتے ہیں وہ اس سے نیچے نہیں آ سکتے، وہ بارڈر ہے، ایک لائن ہے، ایک بارڈر ہے، اس سے اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے اور نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ نے بارڈر بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں آسمان پر ہیں، میں نے جبریل امین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کی جڑ کو دیکھا تو 4 نہریں اس کی جڑ میں سے نکل رہی تھیں، 4 دریا اس کے جڑ میں سے نکل رہے تھے، 2 دریا آگے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے مجھے دکھائی دیتے تھے، اور 2 دریا نکلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو دکھ رہے ہیں اور 2 نہیں دکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جو 2 نہیں دکھ رہے ہیں یہ دونوں دریا جنت کے اندر گئے ہیں، اور جو دکھ رہے ہیں یہ دونوں دریا دنیا کے اندر گئے ہیں۔ 2 دریا، 2 نہریں اس سدرۃ المنتہی سے دنیا کے اندر آئیں، وہ دکھ رہی تھی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور 2 جو دکھ نہیں رہی تھی وہ اس سدرۃ المنتہی سے جنت کے اندر چلی گئیں۔ جو دنیا کے اندر آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو دریائے نیل ہے جو مصر کے اندر ہے، اور دوسری دریائے فرات ہے جو عراق کے اندر ہے، یہ 2 دریا ہے جو آسمان سے سدرۃ المنتہی سے اللہ رب العالمین نے بہائے ہیں۔ کس طریقے سے بہائے نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے، پھر وہی آیت پڑھ لیجیے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سب کچھ بڑا عجیب و غریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 دریا جنت کے اندر چلے گئے، 2 دریا دنیا کے اندر آ گئے۔ پھر میں نے جب اس کے اوپر دیکھا، ابھی تو میں نے جڑ کو دیکھا تھا، اب جب میں نے اس پیڑ کو دیکھا تو میں نے دیکھا اس کے اندر جو پتے آ رہے تھے وہ پتے اتنے بڑے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے کان کے برابر اس کے پتے تھے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس میں جو بیر دیکھے، جو پھل اس کے اندر آ رہے تھے وہ مقام حجر کے مٹکوں کے برابر تھے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ مقام حجر کے اندر اتنے بڑے بڑے مٹکے ہوا کرتے تھے جس میں 150-200 لیٹر پانی آ جاتا تھا، 150-200 لیٹر جس میں پانی آ جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے مقام حجر میں مٹکے بنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں نے جو پھل دیکھے تو اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر جب میں نے پرندوں کو دیکھا جو اس میں اڑ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے اور چہک رہے تھے، مہک رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، میں نے ان پرندوں کو دیکھا تو وہ سارے کے سارے سونے کے تھے، سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اور جب سدرا کو ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا، میرے نبی فرماتے ہیں یہ وہی سونے کے پرندے تھے جو اس کو بار بار اڑ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے اور ڈھانک رہے تھے۔
اب اس سدرۃ المنتہا سے میرے نبی آگے بڑھنے لگے، جبریل امین اپنا ہاتھ چھڑانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تک تو پورے سفر میں میرے ساتھ ہو، بیت المقدس میرے ساتھ میں گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے میں، تیسرے، چوتھے اور پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر میرے ساتھ میں رہے، اور سدرۃ المنتہا بھی میرے پاس میں آئے۔ اب جب میں اور آگے جا رہا ہوں، جب مجھے تمہاری زیادہ ضرورت ہے، تب تم ہاتھ چھڑا کے بھاگ رہے ہو، ہاتھ چھڑا کے جا رہے ہو۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ حد ہو گئی، بارڈر آ گیا، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اس کے آگے ہم کراس نہیں کر سکتے، اگر ایک قدم بھی میں نے آگے بڑھا دیا میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، مجھے آرڈر نہیں۔ اب نبی کا ساتھی جبرائیل امین نے چھوڑ دیا، فرمایا یہ سچے ساتھیوں کی تو پہچان نہیں ہوتی، جب دوست کو ضرورت پڑے تو ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ تو سچے ساتھیوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ فرمایا مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے لیکن میں آگے گیا، اور اتنا آگے گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اتنے آگے پہنچا حتی یہاں تک کہ اسمع طریف الاقلام، جو فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس میں لوح محفوظ کے اندر بندوں کی قسمتوں کو اور دنیا کے اندر جو بھی ہونے والا ہے یا ہوگا وہ لکھ رہے تھے، ان کے قلموں کے چلنے کی آواز اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، میں نے اپنے کانوں سے ان کے قلموں کے چلنے کی جو آواز تھی اس آواز کو میں اپنے کانوں سے سنی۔ جب میں اتنے قریب پہنچ گیا، اتنا آگے پہنچ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے، چونکہ میں اللہ کے پاس میں آیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس میں بلانے پر اور اپنے مہمان کو، اپنے پاس آنے والے کو چند گفٹ دیے، تحفے دیے، ہدیے دیے اللہ رب العالمین نے۔ کوئی کہیں جاتا ہے نا تو گفٹ سے لوگ دیتے ہیں، مہمان ہوتا ہے سوچتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھلائیں پلائیں، گفٹ دیں، ہدیے دیں، میرا مہمان مجھ سے خوش رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے گفٹ دیے، ہدیے دیے، تحفے دیے۔ کیا تھے؟ فرمایا 4 تحفے تھے، 4 تحفے۔ پہلا فرض علی 50 صلاۃ، میرے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض کر دیا، یہ پہلا تحفہ تھا۔ میرے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض کر دیا، یہ پہلا تحفہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا۔ اور لوگوں نماز کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں زکات دنیا میں فرض ہوئی، روزے دنیا میں فرض ہوئے، حج دنیا کے اندر فرض ہوا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے 7واں آسمان سے مجھے بلا کر فرض کی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز مجھے دی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز اللہ رب العالمین نے دی وقوتی خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، یہ بھی اللہ رب العالمین، پورا قرآن اللہ رب العالمین نے دنیا میں نازل کیا، لیکن سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پروردگار نے مجھے وہاں پر دی ہے، اس لیے ان دونوں آیتوں کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں آیتوں کو سوتے وقت میں پڑھ لیا، رات کو سوتے وقت میں پڑھ لیا، لیلۃ کا فتح ہو، حدیث کے الفاظ میں یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب محدثین لکھتے ہیں کس چیز سے کافی ہو جائیں گی، تو لکھتے ہیں کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رات میں اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکا تو یہ دو آیتیں اس کے لیے تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کسی نے کہا کہ اگر اور قرآن پڑھنا یا اور چیزیں پڑھنا وہ بھول گیا تو یہ 2 چیزیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو پڑھ کر وہ سو جاتا ہے تو اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہی 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ ساری چیزیں یہی 2 آیتیں پڑھنے سے مل جاتی ہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر دی، فرمایا غفر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لامتی من لا یشرک باللہ شیئا، میرے ہر اس امتی کو معاف کر دیا جائے گا، میرے ہر اس امتی کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لا یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کیا ہوگا، معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تیسری چیز اللہ نے وہاں بتائی۔ چوتھی چیز، چوتھا گفٹ اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چوتھا گفٹ مجھے یہ ملا، حکم ہوا کہ اے میرے نبی آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی اگر نیک عمل کرنے کی
نیک عمل کرنے کی نیت کر لے. اگر ابھی اس نے نیک عمل کیا نہیں ہے، نیک عمل کرنے کی اس نے نیت کی ہے صرف، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں کو کتبت لہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. ابھی صرف سوچا ہے اس نے کہ مسجد کے اندر میں اتنا روپیہ دوں گا، یا فلاں جگہ میں یہ کام کروں گا، وہ نیک کام ابھی سوچا ہے اس نے. آواز آتی ہے کتبت لہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. اور جب وہ اس کو کر لیتا ہے فَإِنْ عَمِلَهَا، جب وہ اس کو کر لیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے کتبت لہ عَشْرًا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو. سوچنے پہ ایک نیکی، کر لیا تو 10 نیکی، اور اگر نہیں کر پایا تو ایک نیکی تو اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی گئی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور اگر اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں جاتا. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک یہ گناہ کر نہیں لیتا تب تک اس کا گناہ مت لکھنا. اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تب ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے. یہ اللہ کی نعمت ہے اپنے بندوں کے اوپر. یہ 4 چیزیں مجھے دی. میں وہاں سے چلا، جبریل امین پھر مجھے وہیں مل گئے جہاں سے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا. جبریل امین وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے جبریل یہ تو میرے مہمان ہیں، گفٹ تو ہو گئے، تحفے اور ہدیے تو ہو گئے، اب ان کو ذرا کھلاؤ پلاؤ بھی. حدیث کے الفاظ ہیں جبریل علیہ السلام اب کی بار 3 پیالے لے کر آئے. پہلے 2 پیالے لے کر آئے تھے، اب کی بار میں 3 پیالے لے کر آئے. ایک کے اندر دودھ ہے، دوسرے کے اندر شراب ہے، تیسرے کے اندر شہد ہے. فرمایا نبی اس میں سے جو پینا چاہیں آپ پی لیجیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے پھر سے دودھ کا پیالہ اٹھا دیا. جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا. اما انک لو اخذت الخمر غبت امتک، اے اللہ کے نبی اگر آپ شراب والے پیالے کو اٹھا دیتے تو آپ کی ساری امت بہک جاتی، ساری امت گمراہ ہو جاتی. اگر آپ شراب والا پیالہ اٹھا لیتے شراب ہی بن جاتے، سب شراب ہی بن جاتے، سب بہک جاتے. یہ 3 چیزیں 4 چیزیں لے کر آئے اور پیالہ دودھ کا پی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جانے لگے، راستے میں 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. پوچھا کیا ہوا، سارا معاملہ بتایا اور بتایا کہ مجھے یہ گفٹ ملے، یہ ہدیے ملے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 50 وقت کی نمازیں، کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، اور امت کا تجربہ مجھے تم سے زیادہ ہے، امت کا تجربہ مجھے تم سے زیادہ ہے. میری امت تو 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے ذرا کم کرا کے آئی. اللہ کے نبی جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ گئے تو 10 وقت کی نمازیں کم ہو گئی. لوٹ کر آئے کیا ہوا تھا؟ 10 وقت 40 وقت کی رہ گئی. کہا کیسے جائیے 40 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اس طریقے سے 4 مرتبہ گئے، 10 وقت کی نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 وقت کی نمازیں بھی پڑھ نہیں پائیں گے، جائیے اور کم کرائیے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے اللہ کے نبی پھر سے چلے گئے اور اب کی بار میں گئے تو 5 وقت کی نمازیں پھر کم ہو گئیں. اللہ کے نبی واپس آئے، مجھے کیا ہوا؟ کہا 5 وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں، 45 وقت کی نمازوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی امت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی. جائیے 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، اور کم کرا کے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. میں بار بار جا رہا ہوں، بار بار نمازیں کم ہو رہی ہیں، اب میں نہیں جا سکتا، مجھے اپنے رب کے پاس میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آواز آئی اے میرے نبی یہ 5 وقت کی نمازیں تو رہ گئی، لیکن مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے یہاں قانون بدلا نہیں کرتے. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے اس کو 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا، 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب دوں گا. فذالک 50 صلاۃ، ہم اسے 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا. اب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یار ایک بار اور چلے جاتے، 5 وقت 5 ہی رہ گئی تھی، ایک بار اور چلے جاتے تو 2 ہی 3 رہ جاتی، تھوڑا اور آسانیاں مل جاتی. اور بہت سارے لوگوں نے اس پر یہ بھی کہا کہ ارے نہیں وہ
ایک بار پھر چلے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے چلے گئے، مولوی بتاتے نہیں ہیں، ایک بار اور گئے تھے۔ اچھا گئے تھے تو کیا ہوا؟ کہا کہ جو سب سے لاسٹ میں گئے تھے اللہ کے نبی، آخری بار میں گئے تھے، جو مولوی بتاتے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے صرف مولویوں کے لیے معاف کی تھی۔ آپ دیکھیں اکثر بے نمازی ملیں گے، مولویوں کو دیکھیے اکثر بے نمازی ملیں گے، نماز کی اتنی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، تو کہا کہ وہ جو لاسٹ مار گئے تھے وہ مولویوں کے لیے گئے تھے، اس لیے مولوی بتاتے نہیں ہیں، ان کے اوپر معاف ہے۔ اب 5 وقت کی نماز ہے اور یہ تمام چیزیں لے کے اللہ کے نبی جب آنے لگے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، اے جبریل ابھی جنت باقی ہے، جہنم باقی ہے، میرے نبی کو لے کر جاؤ، ذرا جنت بھی دکھا دو، میں نے جنت کو کتنے اچھے طریقے سے تیار کیا ہے، جنت بن کے تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس دھوکے میں مت رہیے کہ اللہ جنت کو بنائے گا، جنت بن چکی ہے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہی کے برابر ہی میں جنت کو بھی اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے اندر گیا، جب میں جنت کے اندر پہنچا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کو جو بنایا گیا تو مشک کا گارا اس کے اندر لگایا گیا، اتنی خوبصورت کہ دنیا کی ساری خوبصورت جگہوں کو اکٹھا کر لو اور جنتی لوگ اپنا کوڑا جنت میں جہاں پر ڈالیں گے تو وہ کوڑا ڈالنے کی جگہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ دنیا کی ساری خوبصورت جگہ کو اکٹھا کر لو، جنتیوں کی کوڑا ڈالنے کی جگہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے جنت کے اندر گھمایا گیا، میں جنت کے اندر سیر کر رہا تھا، میں نے جنت کے اندر دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت محل بنا ہوا ہے، اور پورا محل سفید موتی کا بنا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک موتی کا پورا محل ہو۔ آج اگر سفید پتھر سے بھی بنی ہوئی عمارت ہو تو بڑی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ سفید پتھر کی اس عمارت جس کو تاج محل کہا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، سفید پتھر کی بنی ہوئی ہے، لیکن ساری ایک ہی پتھر کی نہیں، پتھروں کو جوڑ جوڑ کے بنایا گیا ہے۔ آج اس عمارت کا حال یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس کو ایک سفید موتی سے بنایا ہو جس محل کو کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا من ہوا اس کے اندر ذرا دیکھیں جا کر کے، یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا یہ آپ کے امتی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے بنایا ہے، حضرت عمر فاروق کا یہ محل ہے۔ فرمایا میرا من ہوا اندر چلے جائیں اور ذرا جا کر جنت کو دیکھ لیں، محل کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جمجمہ لگا ہوا ہے، معراج کے ٹاپک پر بات چل رہی ہے، جنت کی سیر کے بارے میں اللہ کے نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں اور ذرا دیکھ لوں کہ کس طریقے کا بنا ہوا ہے۔ میں جانا تو چاہ رہا تھا لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، تم کتنے غیرت مند آدمی ہو یہ مجھے یاد آ گیا، تو میں نے سوچا عمر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے اندر میں کیسے داخل ہو جاؤں، کیونکہ تم بڑے غیرت مند آدمی ہو۔ اور آؤ ذرا دیکھو عمر اتنے غیرت مند آدمی تھے، حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر آ کے کہہ رہے ہیں، ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ برابر آ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ ان سے پردہ کرنے کا حکم دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے حکم نہیں دیا میں کیسے حکم دے دوں، جب اللہ ہی نے نہیں کہا بھی پردے کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان عورتیں بے پردہ گھومیں۔ آپ اندازہ کیجئے جس آدمی کو، جس شخص کو عورت کا بغیر پردے کے گھومنا برداشت نہ ہو، اور اللہ نے ان کی بات آسمان پر سنی اور آیت پردہ نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ
وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اپنے چادروں سے اپنا پردہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس عمر کی غیرت کا یہ حال ہو کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی پردہ کرنے کا حکم ہم تمہارے فاروق برابر کہتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے برابر کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اے عمر، جب تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان عورت بغیر پردے کے گھومے، تو تمہارے گھر کے اندر بغیر کوئی اجازت کے داخل ہو جائے، وہ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہے کوئی آدمی برداشت بغیر اس کی اجازت کے؟ کوئی آدمی اندر چلا جائے اور وہ بھی اتنا غیرت والا ہوگا تو اور بھی برداشت کرے گا۔ فرمایا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں نے سوچا عمر کی اجازت کے بغیر میں کیوں داخل ہوں، میں نہیں گیا۔ عمر فاروق بیٹھے ہوئے دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو، میری اولادیں آپ پر قربان ہو، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ اگر جنت میں محل بھی ملا ہے تو آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے غیرت کروں گا جن کی وجہ سے مجھے جنت میں محل ملا۔ اے اللہ کے نبی، آپ چلے کیوں نہ گئے؟ میری غیرت کو چھوڑ دیا ہوتا، محل کو دیکھ لیا ہوتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ چلے کیوں نہ گئے؟ میں آپ سے غیرت کروں گا۔ نبی ارشاد فرماتے میں وہاں سے تھوڑا سا اور آگے چلا، جنت کی سیر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں نے سنا کہ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے اور اس کے چلنے کی آواز میں نے کانوں سے سنی، آواز جانی پہچانی لگی، جنت کے اندر آواز جانی پہچانی لگی مجھے، تو میں نے سوچا کہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے۔ اور آپ نے بھی غور کیا ہوگا، آپ کے ساتھ میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں اس کے چلنے کی آواز کیا ہے، زمین پہ پیر پٹک کر چلتا ہے یا اٹھا کر چلتا ہے یا گھسٹ کر چلتا ہے، اس کی چال پتہ لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے بھی اس آواز کو پہچان لیا، میں نے کہا یہ تو میرے صحابی کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو میرے صحابہ اور وہ میرا صحابی ابھی تمہارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب صحابہ پریشان حیران سوچنے لگے وہ کون سا صحابی ہوگا جو اتنا مبارک ہوگا، اتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے چلنے کی آواز کو نبی نے اپنے کانوں سے جنت کے اندر سنا ہوگا۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھوڑا سا یوں سر اوپر کر لیا، نبی میرا نام لے دیں۔ عمر فاروق بیٹھے ہوئے سوچنے لگے اللہ کے نبی میرا نام لے دیں۔ صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کس کا نام لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کس کا نام لیا؟ ایک کالے کلوٹے صحابی کا جن کے موٹے موٹے ہونٹ تھے، گھنگرالے بال تھے، دیکھنے میں بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ذرا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے بلال ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا انی سمعت دفن علیک، میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت کے اندر سنی ہے، ذرا بتاؤ تم کون سے ایسے عمل کر رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی کا یہ مقام و مرتبہ۔ اور آگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اور آگے بڑھا جنت کے اندر، میں اور آگے بڑھا جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے مجھے پھر ایک بہت خوبصورت محل ملا اور اس خوبصورت محل سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جب اس محل کو دیکھا اور اس کی خوشبو کو سونگا، اللہ کے نبی فرماتے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کس کا محل ہے؟ یہ اتنی پیاری خوشبو اس کے اندر سے نکل کے کیسے آ رہی ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا اے اللہ کے نبی یہ ایک عورت کا محل ہے۔ عورتیں آئی ہیں نا سننے کے لیے، سن رہی ہیں نا؟ ہاں غور سے سنیں۔ فرمایا یہ ایک عورت کا محل ہے، ذرا غور کیجیے عورت کو وہ اتنا پیارا محل کیسے ملا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ ایک عورت کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کا محل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ محل اس کو کس لیے دیا گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عورت ہے۔ جب موسیٰ کی امت کی عورت کو اللہ رب العالمین اتنا بڑا مقام و مرتبہ دے سکتا ہے نیک عمل کرنے کی وجہ سے، تو ہمارے نبی کی امت کی عورتوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ شرط یہ ہے کہ اس طریقے کا اعمال کیا جائے، نیک اعمال کیے جائیں۔ اللہ کے نبی کو جبریل امین بتا رہے ہیں، پوری حدیث سن لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بتا رہے ہیں، فرمایا یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی یہ اس عورت کا محل ہے۔
فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، یہ اس عورت کا محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ محل اس کو کیسے ملا؟ فرمایا ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئی، اس نے کنگھی کو اٹھایا اور اس کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے سن لیا، کہا کہ ارے تب تم میرے باپ کا نام لیتے ہیں، تم اللہ کا نام لے رہی ہو، کیا تم میرے باپ کو اللہ کہتی ہو، اللہ مانتی ہو؟ کہا نہیں نہیں، ہم تمہارے باپ کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو اس کو اللہ کہتے ہیں جو تمہارے باپ کا بھی اللہ ہے، ہم تمہارے باپ کو معبود نہیں مانتے بلکہ ہم تو اس کو معبود مانتے ہیں جو تمہارے باپ کا بھی معبود ہے، ہم اس کو اللہ مانتے ہیں۔ اب جب بیٹی نے یہ سنا اپنے باپ کے بارے، پورا مصر میرے باپ کے آگے سجدے کرتا ہے، تو میرے محل کی ایک نوکرانی، ایک غلام ہو کر اس طریقے کی باتیں کرتی ہے؟ کہا کہ ارے بات آ جا، میں باپ سے شکایت کر دوں گی۔ مسلمانوں یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ موسیٰ کی امت کی عورت تھی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹی تو بسم اللہ کہا۔ آج نبی کے ماننے والے اپنا کام 786 سے نکال رہے ہیں، یہ نبی کے ماننے والے اپنا کام 786 سے چلا رہے ہیں، وہ موسیٰ کی ماننے والی بسم اللہ کہہ رہی ہے، اور یہ آج نبی کے ماننے والے اپنے منہ سے بسم اللہ کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آج ہم لوگوں کا حال کہتے ہیں کہ 786 بسم اللہ کا نمبر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو یا 786 کہہ دو، یا اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ 92 یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے، 92 کہہ دو یا محمد کہہ دو۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر 92 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے تو آپ ایسے درود پڑھیں گے اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92؟ بتائیے پڑھیں گے ایسے درود؟ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے تو اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92 کبھی ایسے بھی پڑھ کر دیکھیے تو نہیں پڑھیں گے۔ اور آپ غور کیجئے، نبی کے نام کے نمبر نکال لیے، مان لیجئے میں آپ کے نام کے نمبر نکال لوں اور کسی کا نام شرافت ہے تو میں اس سے کہوں 420 ادھر آ۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام شرافت ہے اور اس کا نمبر 420 نکل رہا ہو، میں نے جوڑے نہیں ہیں، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کا نمبر 420 نکل رہا ہو اور میں اس سے یہ کہوں 420 ادھر آؤ، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ اور اس کے باپ کا نام اگر شرافت کے باپ کا نام ریاست ہو تو اسے کہو 420 بن 728 چلے ادھر آؤ، تو کیسا لگے گا؟ پھر تو شادی بیاہ سب ایسے ہوا کریں گے، یہ آپ کا لڑکا ہے، کیا نام ہے؟ اچھا 325۔ اب رجسٹر کے اندر نام لکھا جائے گا، 325 لکھے جائیں گے۔ یہ آپ کی بیٹی ہے، کیا نام ہے؟ 211۔ بہت اچھے، بہت اچھا نام۔ اب نکاح ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا میں نے نکاح قبول کیا، وہ کہے گا 338 یہ نہیں کہے گا میں نے نکاح قبول کیا۔ اور اگر طلاق دینا ہوگا تو کہے گا 340، میں نے تجھے 340 دی، 340 طلاق ہو جائے گی۔ ارے کس کے نمبر نکالیں گے میرے بھائی؟ اور نماز بھی بڑی آسان ہو جائے گی۔ آج حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہاں جو قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں ان کی آواز تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بہت بہترین ہے اور بہت پیاری آواز ہے ان کی۔ بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، وہ تراویح پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں تو سارا کاؤنٹنگ کر کے جائیے، سورہ فاتحہ کے نمبر 7,500، اس کے بعد سورہ بقرہ کے نمبر 1,00,000۔ اب یہ امام صاحب آ کر کھڑے ہو گئے، 786 بسم اللہ کی جگہ پر سورہ فاتحہ کی جگہ انہوں نے کہا 7,500، سورہ بقرہ کی جگہ کہا 1,25,000۔ اللہ اکبر! نمازیں بھی بڑی آسان ہو جائیں گی، کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر حافظ لوگ رمضانوں میں تراویح معلوم ہے کس سے تیاری کریں گے؟ قرآن سے نہیں، کیلکولیٹر سے کریں گے، دن بھر بیٹھ کے نمبر ہی جوڑتے رہا کریں گے۔ یہ نمبر کہاں سے نکالیں گے بھائی؟ اسلام نمبروں والا دین نہیں ہے، اسلام اس لیے آیا ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے۔ اللہ نے نہیں بتائے، رسول اللہ نے نہیں بتائے، ہم نے کہاں سے نکال لیے؟ اس لیے ان نمبروں سے بچیے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ سازش ہے، یہ چال ہے، ان کے یہاں نمبر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اور اس طریقے کی ان کی کتابیں دیکھیں، اس میں نمبر ملیں گے آپ کو،
لیکن انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو، حدیث سے دور کرو، انہوں نے بھی نمبر نکال کے مسلمان، اور وہ آج کامیاب ہیں، مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا انہوں نے، کامیاب ہے وہ اپنی چالوں کے اندر۔ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ جوڑو، ان نمبروں کے فکر میں مت۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہے، اس نے کہا بسم اللہ، اس کو بڑا برا لگا، اپنے باپ سے جا کے شکایت کر دی، باپ سے جا کر شکایت کر دی۔ باپ نے کہا کون ہے ذرا بلا کر لاؤ۔ کہا کہ ارے آپ کو کچھ خبر بھی ہے، آپ کے ملک کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، اور آپ ہی کے محل کے اندر ایک عورت ہے جو بغاوت پر تلی ہوئی ہے۔ آپ ہیں کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم، دربار لگا ہوا ہے۔ عورت کو بلایا گیا، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، ایک گود میں ہیں اور 2 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جھاڑو برتن کر کے کام چلایا کرتی تھی اور سر میں کنگھی ونگی کیا کرتی تھی۔ عورت کو بلایا گیا، فرعون کہتا ہے دیکھ مجھے رب مان لے، میں ہی انا ربکم الاعلی ہوں، مجھے رب مان لے تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ سمجھ لے تو جانتی ہے میں کتنا خطرناک ہوں، اتنا خطرناک، اتنا ظالم، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کیا کیا کرتا تھا، ہاتھوں پیروں کے اندر کیلیں گڑوا دیا کرتا تھا، اتنا ظالم ہو جو اوروں کو تو چھوڑے اپنی بیوی کو بھی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت آسیہ کی دعا کو قرآن کے اندر نقل فرمایا، دعا کرتی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اے میرے پروردگار جنت میں تو اپنے پاس میرے لیے ایک محل بنا دے، اور اے اللہ تو مجھے فرعون کے ظلم سے، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ یہ حضرت آسیہ دعا کیا کرتی تھی، فرعون اپنی بیوی کے اوپر اتنے ظلم کیا کرتا تھا، جو بیوی کو نہ چھوڑتا وہ اس کو کیسے چھوڑ دے گا؟ فوراً جلادوں کو حکم دیتا ہے آگ جلائی جائے، اور اس کے اوپر ایک بڑی سی دیگ رکھ دی گئی، اور کہا گیا کہ اس کے اندر اب تیل ڈال دو، تیل بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور جب وہ تیل جلنے لگا، کھولنے لگا، پورے طریقے سے تیل پکنے لگا اور کھولنے لگا، فرعون کہتا ہے اب اس کے بڑے بیٹے کو پکڑو اور اٹھا کر اس کو تیل کے اندر پھینک دو۔ اب جلاد آگے بڑھتے ہیں بڑے بیٹے کو اٹھانے کے لیے، فرعون کہتا ہے اب بھی مان جا، پاس آ جا، تیری بھی جان بچ جائے گی، تیری اولاد کی جان بھی بچ جائے گی، مجھے رب مان لے اور شرک کر لے، توحید کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ہاتھ سے توحید کا دامن چلا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں شرک کرنے لگوں، اللہ کے ساتھ میں شرک و کفر کرنے لگوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جلادوں نے بڑے بیٹے کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تیل کے اندر پھینک دیا۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی، سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اس کی تیرنے لگی تیل کے اوپر۔ یہ سننے میں بڑا آسان لگ رہا ہوگا، سنانے میں بھی آسان معلوم پڑ رہا ہوگا، لیکن اس ماں کے کلیجے سے تو پوچھو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو بغیر کسی جرم کے تیل کے اندر ڈال دیا گیا ہو، جس کو تیل کے حوالے کر دیا گیا ہو، اس ماں سے پوچھو اس کے کلیجے میں کیا گزری ہوگی، ماں کی ممتا کتنی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اگر آپ نے اخباروں کے اندر پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، اخباروں میں خبر لکھی ہوئی تھی، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کھڑی ہے اور فرعون کے دروازے پر کھڑی ہے، بچہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ماں گود میں لیے کھڑی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اچانک بچہ تیزی سے اچھلا، ماں سنبھال نہیں پائی، بچہ گیٹ کے باہر چلا گیا اور فرعون سے باہر بچہ چلا گیا۔ جب بچہ فرعون سے باہر نکلا، ماں نے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے یہ نہیں سوچا فرعون کتنی اسپیڈ میں جا رہی ہے، یا فرعون اب تک میرے بچے کا کیا حال ہوا ہوگا، 1 سیکنڈ نہ سوچا، جیسے ہی بچہ باہر، ماں نے بھی چلتی ٹرین میں سے چھلانگ لگا دی، اور صبح ہو کے اخبار کے اندر خبر آئی کہ بچے کو بچانے کی خاطر اللہ نے بچے کو تو بچا لیا، لیکن ماں ٹرین کے سامنے کٹ گئی ہے۔ یہ ماں کی ممتا کا حال ہے۔ ارے یہ ماں کی ممتا نہیں تو اور کیا ہے، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات کے اندر بچہ جب پیشاب کر لیتا ہے تو اس کی ٹھنڈی جگہ پر ماں سو جاتی ہے اور اپنے گرم بستر پر اس ماں کو لٹا دیتی ہے۔ بڑے بدنصیب ہے وہ اولاد جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے، ان کو گالیاں دیتے، انہیں کوستے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ ذرا ماں باپ کا حال تو دیکھو، ماں باپ نے کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو پالا ہے۔
اس ماں کے کلیجے سے پوچھو جس کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو تیل کے اندر ڈال دیا گیا ہو، دوسرے بیٹے کا نمبر آیا، فرعون کہتا ہے اب بھی مان جا، سدھر جا، باز آ جا، کہنے لگی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے بیٹے کو بھی اٹھایا اور اٹھا کر تیل کے اندر ڈال دیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بچہ بھی جل گیا، اس کی ہڈیاں بھی تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ تیسرے بچے کا نمبر آیا، چھوٹا سا بچہ ہے، انجان ہے، ننھا سا ہے، ماں کے کلیجے سے لگا ہوا ہے، معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، میرے بھائیوں کے ساتھ میں کیا ہوا نہیں معلوم، ذرا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ ماں کے دل کے اندر خیال آیا کہ لاؤ کہہ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہاں تو ہی رب ہے، میں تجھے مان لیتی ہوں۔ ماں کے دل کے اندر خیال آیا اور تھوڑی سی جھجکی کہ لاؤ میں نہیں کودتی ہوں، میں مان لیتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو زبان عطا فرما دی، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو اللہ رب العالمین نے زبان عطا فرما دی اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود ہی کے اندر بول اٹھا، یا امی، اے میری ماں، اس تیل کے اندر تو کود جا، اس تیل کے اندر کود جا۔ آپ سارے سوچ رہے ہوں گے ذرا سا بچہ تو بولا نہیں کرتا، ہمارے یہاں تو 2-2.5 سال کے ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بولتے نہیں، یہ ذرا سا دور پیتا بچہ کیسے بولنے لگا؟ آؤ اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کی قدرت کو تو دیکھو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی گود میں، ساری قوم پریشان کر رہی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو بڑی نیک تھی، تیرا خاندان بھی بڑا نیک تھا، پھر بغیر شادی کے تیری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم پریشان ہے۔ اللہ نے کہا مریم پریشان مت ہو، اب کہ اگر یہ قوم کے لوگ پوچھیں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ خود بول دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قوم کے لوگوں نے کہا فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول اٹھے، 3 دن کے ہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو قوم کے لوگ چیخ پڑے، کہنے لگے اے مریم، کیا تمہیں پاگل سمجھتی ہے؟ یہ ذرا سا کا بچہ کیا بولے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، آواز دی انی عبداللہ، او لوگوں مجھ میں میری ماں کو پریشان نہ کرو، میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میری ماں کے اوپر تہمتیں نہ لگاؤ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کو پریشان نہ کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں انی روح اللہ، روح اللہ تو میں یہ نہیں کہا انی ابن اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکی کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کی پاکی کو بیان فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا نہ سمجھنے لگنا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تو پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی کوئی صفائی بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی پاکی اور اس کی صفائی کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج عیسائیوں نے عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کے بندے سے اللہ کا بیٹا بنا دیا، جس چیز کو حضرت عیسیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے آ کے بتایا تھا۔ یا امی اقتحمی، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے دے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں مکہ سے نکل کے جاتا تھا اور وہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے دے۔ یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں ہے اور کہتا ہے یا امی، اے میری ماں، اقتحمی، کود جائے اس آگ کے اندر، ان عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، بے شک دنیا کے عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، ان عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا عذاب تو بہت ہلکا ہے، اس کے اندر کود جا۔ جلاد آگے بڑھے، تیسرے بچے کو گود میں سے کھینچا اور اٹھا کر اس کو بھی تیل کے اندر پھینک دیا۔ اب ماں کی باری آئی، ماں کو جب پھینکنے لگے، ماں کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی، اے فرعون، میری تجھ سے ایک درخواست ہے، اس کو تو قبول کر لے، مان لے۔ کہنے لگا مرنے والے کی آخری خواہش کو تو سبھی پورا کر دیتے ہیں، میں بھی پورا کر دوں گا، بتا۔
کہنے لگی جب میں مر جاؤں میری بھی ہڈیاں ایسے ہی تیرنے لگیں، میرے بچوں کی بھی ہڈیوں کو اکٹھا کرنا، میری بھی ہڈیوں کو اکٹھا کرنا اور سب کو ایک ہی جگہ پہ دفن کر دینا۔ اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا، میرے پروردگار تو نے مجھے دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ میں رہنے کا موقع نہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ میں دنیا کے اندر رہنے کا موقع نہ دیا، اے میرے پروردگار کل قیامت کے دن جنت کے اندر مجھے اپنے بچوں کے ساتھ میں رکھنا، میں اپنے بچوں کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ میں رکھنا ہے میرے پروردگار۔ فرعون نے بھی اس کی بات کو قبول کر لیا، اللہ نے بھی اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور جب وہ مر گئی فرعون نے ایک ہی جگہ پہ سب کو دفن کروا دیا۔ اللہ کے نبی جبریل امین فرماتے ہیں آج یہ اسی کا محل ہے، اور یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو بھی اسی کے محل سے آ رہی ہے۔ غور کیجیے، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو اس طریقے سے اجر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس طریقے سے میں جنت کی سیر کرتا رہا، اور جنت کی جب میں نے سیر کر لی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آسمان سے ندا آئی، اے جبریل ابھی تو جنت کو دیکھا ہے، اب ذرا ان کو جہنم میں بھی لے کر جاؤ، ذرا جہنم بھی دکھا دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا، اب میں نے دیکھا کہ جہنم بھی ہے اور جہنم کے اندر لوگ جل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر ایک گروہ کو دیکھا، بڑے بڑے اس کے ناخن ہیں، ناخن بھی تانبے کے پیتل کے اللہ رب العالمین نے بنا دیے، اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اور سارے کے سارے اسی عمل کے اندر مبتلا ہیں، اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں کرتے تھے، یہ وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ آج ہم اور آپ لوگ باسی گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرتے، رات میں الگ کھانا بنے گا، صبح الگ کھانا بنے گا، رات کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، جاؤ باہر کسی جانور کے سامنے ڈال دو یا کسی غریب کو دے دو، ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ وہ جبرائیل امین نے بتایا یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں غور کرو، غیبت کرنے کی یہ سزا اللہ رب العالمین جہنم کے اندر دے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں اور ان کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ کو پلایا جا رہا ہے، جی جس کو ہم اور آپ لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کسی کے جسم سے پیپ نکل رہی ہو، یا کسی کے دانے یا پھوڑے میں سے پیپ نکل رہی ہو، ہم اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا جسم سے، جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکل رہی ہوگی وہ ان لوگوں کو پلایا جا رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب کیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شرابیں پیا کرتے تھے، دنیا میں جو شراب پیا کرتے تھے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں اور آگے گیا، میں نے دیکھا ایک جگہ پہ عورتیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ آگ کے اندر عورتیں جل رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، کون سا گناہ کر کے یہ لوگ آئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جواب دیا جب ان کی کوئی مر جاتا تھا تو نوحہ کرتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، ہائے وابیلا مچاتی تھی، اپنے چہرے پہ تماچے مارا کرتی تھی اور بیان کر کر کے رویا کرتی تھی اگر ان کے گھر کے اندر کوئی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین آج ان کو یہ عذاب دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اور آگے گیا، میں نے دیکھا ایک جگہ پر بہت تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک جگہ پر بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں تازہ گوشت کھانا چاہ رہی ہیں لیکن فرشتے ان کو بدبودار سڑا ہوا گوشت کھلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا یہ گیا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ میں زنا کیا کرتی تھی، جمع کیا کرتی تھی، اور یہ وہ مرد ہے جو اپنی بیویوں کو، حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے ساتھ میں رات گزارا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے یہ وہ مرد اور یہ وہ عورتیں، اس لیے آج ان کو تازی کے بجائے سڑا ہوا بدبودار گوشت آگ کے اندر
جلایا بھی جا رہا ہے اور وہ چڑھا ہوا گوشت بھی کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس طریقے سے میں نے جہنم کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ جب میں نے جنت کی سیر بھی کر لی اور جہنم کی سیر بھی کر لی، اب میں جب وہاں سے آنے لگا، جبریل امین مجھے وہاں سے لے کر آئے۔ ابھی میں راستے میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے بڑا پریشان ہے۔ میں جب اس کے پاس سے نکلا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا ایک اونٹ کھو گیا، اسی کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں۔ پھر جب میں اور آگے گیا تو میں نے دیکھا ان کا وہی اونٹ ایک بیری کے، ایک ببول کے پیڑ کے سے اٹکا ہوا ہے، وہ اس کو کھانے لگا تو اس کی جو نکیل جو لگام ہوتی ہے وہ اس کے کانٹوں میں اٹک گئی ہے اور وہ وہاں سے جا نہیں پا رہا ہے۔ میں یہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہوا آیا، رات ہی کا وقت تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تھوڑی سی دیر ہوئی تھی، میں وہاں سے لوٹ کر آیا، پھر پوری رات میں نے اپنے بستر پہ گزاری۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں یہ سوچنے لگا کہ میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں، یہ مشرکین تو میری تکذیب کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، میں ان کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری چچیری بہن حضرت علی کی سگی بہن اور ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آئی، مجھے بیٹھے ہوئے اداس دیکھا، مجھ سے بڑی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی اے نبی کیا بات ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مجھے بلایا تھا اور میں جنت و جہنم کی سیر کر کے آیا ہوں، آسمانوں کو دیکھ کر آیا ہوں اور سوچ رہا ہوں اپنے لوگوں کو کیسے بتاؤں۔ ام ہانی کہنے لگی بتانا مت، ویسے ہی یہ لوگ بڑا مذاق بناتے ہیں تو اور آپ کا مذاق بنائیں گے، لیکن نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے آپ کو جو کچھ دیا وہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ نبی اپنے گھر کے باہر بیٹھے یہ بتانے کے لیے کہ میں معراج پر گیا تھا، اور جانتے ہو اللہ کی قدرت اللہ ہی جانے، جو سب سے پہلا آدمی وہاں سے گزرا جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ آدمی جس کو نبی نے اس امت کا فرعون کہا ہے، ابو جہل، پہلا آدمی وہ گزرا۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، کوئی بات ہو گئی کیا، کیسے اداس بیٹھے ہو؟ فرمایا ہاں بات تو ہو گئی ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ ابو جہل کو پورا واقعہ بتایا اسی طریقے سے۔ ابو جہل نے جب یہ سنا تھا ارے یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا، یہ بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا، کہنے لگا سچ بتاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی میں سچ بتا رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر میں پورے مشرکوں میں قریش کے لوگوں کو اکٹھا کر دوں تو تم ان کے سامنے یہ بتا دو گے؟ اللہ کے نبی ہاں میں ان کے سامنے بھی بتا دوں گا۔ اب یہ گیا کہ ارے جلدی چلو آج موقع ہاتھ لگا ہے، آج تو عجیب و غریب تمہیں کچھ سننے کو ملے گا، جلدی آؤ۔ سارے لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، نبی نے پھر پورا واقعہ بتا دیا تو سارے کے سارے پیٹ پکڑ کے لوٹ رہے تھے، پوٹ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، کہنے لگے اب تو یہ آدمی بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے نبی کا مذاق بنایا۔ نبی نے کہا میرا مذاق مت بناؤ، تو کہا کہ اچھا علامتیں بتائیے، نشانیاں بتائیے۔ دیکھیے وہی بات، اللہ نے مسجد حرام سے پہلے بیت المقدس یا بیت المقدس کیوں بلایا، اب وہ بتائیے۔ کہا اچھا نشانیاں بتاؤ، آپ کہہ رہے ہو بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے آپ؟ ہاں بیت المقدس گیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ کیونکہ قریش کے لوگ اپنا تجارت کا سامان لے کر وہاں جایا کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ گئے تھے تو بتائیے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں تھوڑی سی دیر کے لیے گیا تھا اور رات کے وقت میں گیا تھا، آپ اتنے دنوں سے جگہ پر اور اپنی مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے ہوں گے، ذرا غور کیجیے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں تو آپ کو بھی گننا پڑے گا کتنی کھڑکیاں ہیں۔ کوئی 5 سال سے کوئی 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوگا، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی مسجد میں کتنے پنکھے ہیں تو آپ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں کمیٹی کا کوئی آدمی ہو تو ہو سکتا بتا دے، اسے تو سب لکھنا پڑتا ہے نا، لوٹے کتنے ہیں، ٹوپیاں کتنی ہیں، چٹائیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی تو نہیں ہے۔ معلوم ہے ابھی کچھ ہو جائے گا تو پبلک آگے کہے گی اچھا تم صرف مسجد میں گلک میں جو پیسے آئے وہی اکٹھا کرو، یہ نہ دیکھو کہ کس چیز کی ضرورت ہے، تو انہیں سب ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے ہم لوگ بھی نہیں بتا سکتے جلدی سے،
آگے گنی لے آ کر کے لائٹیں کتنی لگی ہیں، یہ سب تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو تھوڑی سی دیر کے لیے گیا تھا، جب انہوں نے مجھ سے اس تعلق سے پوچھا کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، پلر کتنے، ستون کتنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوچنے لگا فَقَرَبْتُ قُرْبَةً مَا قَرَبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ آج سے پہلے مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اے اللہ کے نبی آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟ فرمایا اس لیے تکلیف ہوئی کہ میں نے کہہ تو دیا میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، لیکن اگر میں سوال کا جواب نہیں بتا پایا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اور اگر میری ایک بات بھی جھوٹ نکل گئی تو یہ میری کسی بات کو نہیں مانیں گے، تکذیب کر دیں گے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو کہ یہ نبی ہے، کہاں نبی ہے؟ فرمایا فَقَرَبْتُ قُرْبَةً مَا قَرَبْتُ مِثْلَهُ قَطٌّ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی مجھے اس سے پہلے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي وَأَنظُرُ إِلَيْهِ، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے سامنے بیت المقدس کو اٹھا کے رکھ دیا، وہ مجھ سے جو بھی پوچھتے جاتے تھے میں اس میں دیکھ کر سارا کا سارا بتاتا جاتا تھا، جیسا کہ کوئی دور کی عمارت ہو اور ہم لوگ اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو بھی میرے سامنے رکھ دیا۔ اور نبی نے فرمایا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو قافلے والوں سے بھی پوچھ لینا جن کا اونٹ کھو گیا تھا اور ان کو اپنا اونٹ ایک ببول کے پیڑ سے ہلکا ہوا ملا تھا، اب وہ قافلے والوں سے بھی پوچھا تو اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصدیق نہیں کی۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ آج ایمان ناپنے کا تولنے کا ایک پیمانہ مل گیا، آج پتا چلے گا کس کا ایمان کتنا زیادہ ہے، چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، بڑا نبی 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 کرتا ہے، چلتے ہیں ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، صبح کا وقت ہے۔ ابو بکر کہنے لگے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیسے بھیڑ لگا کے کھڑے ہوئے؟ کہا ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم ایک ہی رات میں فلسطین گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، آسمان پر بھی گئے تھے، جنت بھی دیکھ کر آئے، جہنم بھی دیکھ کر آئے، بتاؤ مانو گے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کبھی نہیں مان سکتے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی ایک ہی رات میں چلا جائے، بیت المقدس تو 40 دن کا سفر ہے، ایک دن میں کوئی آدمی کیسے طے کر سکتا؟ ہم نہیں مان سکتے۔ کہا کہ ارے تمہارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر جواب دیتے ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں، اگر نبی نے کہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ نبی گئے ہوں گے، اگر نبی نے کہا ہے تو مجھے یقین ہے، میں مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات کو سن کر اتنا خوش ہوئے، ابھی تک ان کا نام ابو بکر تھا، صدیق نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا خوش ہوئے کہ ابو بکر کے آگے صدیق کا لقب لگا دیا اور فرمایا کہ ابو بکر آج سے تم صدیق ہو، اور اسی دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا جانے لگا۔ تو یہ ہے معاملہ پورا معراج کا، اس طریقے کا یہ واقعہ ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، کب ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے جب معراج کی رات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، سوال یہ ہے، آج اس پر بھی بڑا اختلاف کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر کے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی سوال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہی سوال نبی سے نبی کے صحابہ نے بھی پوچھا تھا۔ اللہ کے نبی جب آپ اتنے قریب چلے گئے کہ کلموں کی آواز آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو کیا آپ نے اللہ کو بھی دیکھا تھا؟ حل رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا تھا؟ تو مسلم شریف کی روایت سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہوا نور فانا اراہ، وہ تو نور ہے، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا نور فانا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ہوا نور، ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ میں نے نور دیکھا، ایک حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے میں نے نور دیکھا، لیکن اسی حدیث کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو پردے ہیں، حجاب ہیں،
وحجابہ النور، وہی حجاب ہی اس کا نور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں، وہ پردے دیکھے۔ اگر اس روایت کو دیکھا جائے اور اگر پہلی والی روایت کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا نور فانا اراہ، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ نبی نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ تو اسی مسلم شریف کی روایت کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی ایک اور روایت ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ اب دل کی آنکھوں سے دیکھا یا خواب میں دیکھا، یہ معاملہ الگ ہو گیا۔ اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔